رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بہت نازک گزر رہے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک جٹ ہو کر فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دین، اپنی شریعت اور آئین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ کام بخوبی انجام دیتی آ رہی ہے۔ کسی بھی مسئلہ ہو مسلمانوں کے قوم کا یا قوم کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے اول شخصیات میں آتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، مسلمانوں کے حقوق کے اوپر آواز اٹھانے، چاہے وہ CA/NRC کی بل ہو، چاہے وہ ٹرپل طلاق ہو، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حقوق مسلمان کے حقوق کے بارے میں۔ اور ریسنٹ اور تھوڑے دنوں کے پہلے ہمارے MP جناب امتیاز جلیل صاحب جب ہی یہاں پہ حجاب کا مسئلہ اٹھا، انہوں نے اسمبلی میں فوری طور پر انہیں آواز پارلیمنٹ میں فوری طور پر آواز اٹھائے۔ تو اسی وقت کی بات ہے کہ ہمارے یہی عالم دین امتیاز جلیل صاحب کی تعریف کے پل باندھے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ خود غرض لوگ کسی کے اشارے پر اپنی ذاتی مفاد اور اپنی شہرت کے خاطر سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دن قبل ہمارے بنگلور شہرین گلستان بنگلور امن پرست بنگلور میں ایک عالم دین جمعہ کے خطبے میں، جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، قال اللہ قال رسول کی بات کرنی چاہیے۔ چلو اچھی بات ہے کہ حالات حاضرہ پر آپ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ، مگر کسی کو تنقید کرنا، کسی کو گرانا ممبر رسول پر کہاں ہے یہ؟ ہاں صاحب، آپ ایک عالم دین ہو، آپ ایک عالم دین ہو کر ایک خائف جو مسلمانوں کی بات اٹھاتے ہیں اس کو آپ غرور بول رہے ہیں، نشے کی بات کر رہے ہیں۔ کس نشے میں ہو بول رہے ہیں آپ؟ کیا حساب سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہی آپ تعریفوں کے پھول باندھ رہے ہیں۔ تھوڑے دن کے پہلے کے بیانات دیکھ رہا ہوں آپ NRC اور CA میں بول رہے ہیں کہ اسد صاحب جیسے پارلیمنٹ میں بل پھاڑے ہو، آپ لوگ بھی ویسے ہی اگر سوال کرنے ہیں تو بل پھاڑ دو۔ پھر آپ ہندوستان کے ہیرو بنا رہے ہو اسد صاحب کو۔ پھر یہی اسد صاحب کو پتا نہیں آپ کو کیا ہو گیا، یا کس کے اشارے ہو رہے ہیں، یا کس کے حکم پر آپ کام کر رہے ہیں کہ اسد یہی ہمارے بیرسٹر صاحب کو آپ ہندوستان کا ولن بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ اصول ہے، یہ زمانے کا اصول چل رہا ہے۔ کسی بھی نامور آدمی کو کوئی بھی ہو اس کو ان کی ٹانگ گھسیٹنا، ان کے بارے میں برا بلا، کیونکہ نامور لوگوں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں، عام آدمی کے بارے میں تو بولتے نہیں ہیں، مگر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آپ اتنے میں خفا آپ مشوروں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرات، ایک آپ عالم دین ہو، آپ کس کے مشوروں کو، کس اساتذہ، کس اکابرین اور کسی کے بڑے پہ مشوروں پر آپ نے بیان دیا ہے؟ آپ بولیے، اب کس کے مشوروں پر آپ نے بیان دیا؟ اگر آپ کو مشوروں کی ضرورت ہے، اگر ہم کو مشوروں کی ضرورت، آپ پر آ کر بنگلور میں باقاعدہ MI مجلس اتحاد المسلمین کی ٹیم کمیٹی ہے، آپ آ کر ان سے سوال کرتے، بات کرتے۔ آپ چلو UP کی الیکشن کی بات کر رہے ہو، آپ انالیسس رپورٹ اٹھائے۔ کیا الیکشن صرف بھاجپا، سپا اور MIM میں ہوا ہے؟ کیا کر رہی تھی BSP نے کیا رول ادا کیا؟ کانگریس نے کیا رول ادا کیا؟ جائیے حضرات، جا کے دیکھیں۔ بس آپ کو مجلس اتحاد المسلمین اور اسد صاحب صدقے کا لیمو کیا مانند ہے؟ آپ جو چاہے بولو، جو چاہے کرو۔ کیوں آپ ویسی بھی اور ایک تنظیم بھاجپا، اس میں ہندوتوا تنظیمیں ہیں، RSS ہے، بجرنگ دل، ان کے پیشوا رہنما ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، پتہ نہیں کیوں۔ ویسے تو ایک شعر بار میں بولنا چاہتا ہوں میں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے لوگ ہماری پونکشی کرتے ہیں۔ UP کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے اسد صاحب کے اکھلیش سے بات نہیں کی، وامن مشرا سے گٹھ بندھن کی بات نہیں کی، کیوں ان لوگوں نے انکار کر دیا؟ اگر آپ پرانی بات سے نئی بات، ہمارے امتیاز جلیل صاحب MP اورنگ آباد کے، کانگریس سے مل کر کام کرنے، ان سے بات کی ہے۔
ہم ریڈی ہیں संविधान کے دائرے میں اسد صاحب جو کام کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے संविधान کے دائرے میں رہ کر باطل طاقتوں کو لڑنے کے لیے باطل حکمران کو گرانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. مگر بات اسی پہ ختم نہیں ہوتی مولانا. ہم جو ہیں اکابرین ہمارے علماء جو ہے ہمارے سر کے تاج کے مانند ہے. اکابرین علماء کے رہبری میں ہماری زندگی چل رہی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارثین ہیں. علماء انبیاء کے وارثین ہیں. اب دیکھیں تھوڑے دن یہ خبر امیر شریعت نے حکم دیا کہ بند کر دیا جائے. کیوں؟ سیاسی پلیٹ فارم پہ میں بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. ایک شریعت کے نافذ کرنے والے امیر شریعت نے حکم دیا تو دوسرے دن یہ خبر اس رات پہ ہم نے نہیں سویا. اس کے باوجود اس کے پیمپر لگائے گئے, بینر لگائے گلی گلی. کیوں؟ شریعت کی بات ہو رہی ہے, شریعت کے اوپر کھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. اس پر ہم ابھی خاموش نہیں رہ سکتے. تو ہم نے باقاعدہ امیر شریعت نے ہم کو بلایا نہیں کسی میٹنگ میں کسی سے بات, مگر ہمارے امیر شریعت ہمارے علماء ہے, ہمارے اکابرین ہیں, ہمیں ان کی رہبری میں چلنا ہے کیونکہ وہ قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے ہیں. آپ ویسے بنے حضرت. آپ دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اسد الدین اویسی صاحب کے فین ہیں. حضرت ہم بھی آپ کے فین ہیں, ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کے بیانات ماشاءاللہ کیا کہے کہ عمدہ, مگر آپ اس حد تک گر جائیں گے ممبر رسول پر قوم کو اور مسلمان کے نوجوانوں کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں, آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہاں, لڑانے کی جھگڑانے کی, کسی کے پیچھے نہ بھائی آپ اچھی بات بولیں, آپ طریقے سے بولیں. آپ ایسے بولتے جا رہے ہیں کہ نشہ غرور یہ فلاں فلاں اور اتنے بھی بات ختم نہیں. آپ اور ایک بات بول رہے ہیں کہ کہیں پہ لکھا ہو الطویل احمق. ہاں, ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں جاہل آدمی ہوں مگر عالم دین نہیں ہوں, مگر اگر میں یہ الفاظ آپ کو نہیں بولنا کیونکہ آپ عالم دین ہیں, ہمارے رہنما ہیں, اگر میں بول دوں گا گڈنتن فتنتن, کیا گڈا فتنہ پھیلانا اچھی لگے گی بات؟ ویسے ہی ہم ہمارے بیرسٹر سے ہمیں یہی سیکھا ہے کہ علماء کی رہبری میں, علماء کی رہبری میں رہیں, علماء سے کام کریں. ہاں, ہمارے اسد صاحب ہمارے بیرسٹر صاحب بھی علماء کی رہبری کے ہی کام کر رہے ہیں اور ہم بھی انہی کی رہبری میں کام کرنا چاہتے ہیں. آپ پتہ نہیں یہ خوشنما ماحول کو اب کیوں خراب کرنا چاہے مولانا. اگر آپ کے پاس ابھی بھی کچھ سوال ہیں ہم تیار ہیں مشورے کے لیے. اگر آپ نہ آ سکے ہم آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ آپ علماء ہو. آپ کی جوتی پھلٹانے میں ہمارے باعث سعادت سمجھیں گے کیونکہ آپ عالم دین ہو, قال اللہ قال رسول کی بات کرنے والے ہو. انشاءاللہ مولانا آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, آپ ایک حکم دے دیجئے, انشاءاللہ ہم آ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.